ہماری اکثریت کا اہل علم سے تعلق عقیدت والا تو ہے، عزت احترام والا تو ہے، طلب علم والا تو ہے۔ اہل علم ایسے ہوتے ہیں کہ بہت علم آنے کے بعد بھی اجتہاد سے گریز کرتے ہیں۔ ہم ایسے ہیں کہ ایک مسئلہ یاد کیا اور اجتہاد کر دیا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کلاس میں ہوں، اگر آپ متوجہ نہیں ہیں نا تو آپ نے اپنا وقت بری طرح سے ضائع کیا اور آپ نے علم کی یا اس فن کی توہین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ باب الزہد والورع، زہد اور ورع کے متعلق ہم نے کچھ بات کی تھی۔ زہد کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو بھی چھوڑ دینا، اور یہ اصل میں حلال حرام سے اوپر کی چیز ہے۔ زہد حلال حرام سے بہت اوپر ہے یہ چیز۔ زہد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں جو چیزیں ہمیں آخرت میں نفع نہیں دینے والی، بے شک نقصان دہ بھی نہ ہو لیکن نفع نہیں دینے والی، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ اور ورع یہ ہے کہ جو چیز آخرت میں نقصان دینے والی ہے اس سے پرہیز لازم کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو پہلی حدیث ہے، اور اس باب میں ہم کیا پڑھیں گے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اپنی روح سے متعلق، اگر روح انسان کی پاکیزہ اور پاک ہوگی، ایسا اگر علم ہمیں مل جائے کہ جس سے ہماری روح پاکیزہ ہو جائے تو پھر ہمارا جسم بھی پاکیزہ ہو جائے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہمارا دین بچ جائے گا بلکہ ہماری دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی۔ تو یہی ہے پہلی حدیث میں انشاءاللہ ہمیں ایسی بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے یہ نریشن اور روایت ہے، قال انہوں نے کہا، رضی اللہ عنہما، عنہما کا معنی ہے اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے۔ عنہما مرد و خواتین دونوں کے لیے آتا ہے، میل فیمیل دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دونوں سے، دونوں کون؟ نعمان بھی اور ان کے والد بشیر بھی، اور یہ دونوں ہی صحابی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اور یہ کس قدر شرف کی بات ہے کہ کسی کی 2 جنریشن صحابی ہوں، اور کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جن کی 3 جنریشن صحابی تھی، 3 جنریشن صحابی تھی، سبحان اللہ۔ اور ایک صحابی ایسے بھی تھے، تمام انبیاء میں سے ایک صحابی ایسے تھے کہ جن کی 4 جنریشن صحابی تھی۔ وہ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی 4 جنریشن صحابی تھی۔ ان کے والد صاحب ابو قحافہ وہ صحابی تھے، دوسرے نمبر پر یہ خود ابو بکر رضی اللہ عنہ سید الصحابہ، اور تیسرے نمبر پر ان کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور چوتھے نمبر پر اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ 4 جنریشن صحابی۔ تو اس لیے 2 کے لیے رضی اللہ عنہما، اگر فیمیل صحابیہ ہیں تو ان کے لیے آتا ہے رضی اللہ عنہا، اگر میل ہیں تو ان کے لیے آتا ہے رضی اللہ عنہ، اگر 2 ہیں تو رضی اللہ عنہما، اور اگر زیادہ ہیں تو رضی اللہ عنہ میل کے لیے، اور فیمیلز کے لیے آتا ہے رضی اللہ عنہن۔ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول فرماتے ہوئے، وَأَهْوَى النُّعْمَانُ، وَأَهْوَى اور اشارہ کیا النعمان، سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ نے، بِإِصْبَعَيْهِ اپنی انگلی کے ساتھ، اِلَىٰ أُذُنَيْهِ اپنے کانوں کی طرف۔ کہا نا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تو یہ کہتے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان الحلال بین، بلا شبہ حلال بہت واضح ہے، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّن اور بلا شبہ حرام بھی بہت واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ اور ان دونوں کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، لا يعلمهن نہیں
جانتے ان چیزوں کو کثیر من الناس، بہت سارے لوگوں میں سے بہت سارے ان کو نہیں جانتے. فمن، سو جس شخص نے اتقا، بچا لیا، یا جو شخص بچ گیا شبہات سے، فقد استبرأ، فقد تو یقیناً، استبرأ اس نے محفوظ کر لیا، اس نے بچا لیا، لدینہ ہی اپنے دین کو، وعرضہ اور اپنی عزت کو. ومن وقع، اور جو شخص داخل ہو گیا، گر پڑا، فی الشبہات، شبہ والی چیزوں میں، وقع فی الحرام تو وہ حرام میں گر پڑا، وہ حرام میں واقع ہو گیا، حرام میں داخل ہو گیا. کالراعی، ایک چرواہے کی طرح، بکریاں وغیرہ جانور چروانے والے کی طرح، یرعا وہ چرواہا جو کہ اپنی ریوڑ کو چراتا ہے، حول الحما ایک ممنوع چراگاہ کے ارد گرد، وہ چراگاہ کہ جو لوگوں کے لیے الاؤڈ نہیں ہے، ناٹ الاؤڈ چراگاہ، ناٹ الاؤڈ جگہ بکریاں چرانے کی، ایسی زمین، اس کے ارد گرد ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. یوشک ان یقع فیہ، بہت ممکن ہے، یوشک کا معنی تھا قریب ہے، یعنی امکان ہے بہت کہ وہ چرواہا ان یقع کہ وہ واقع ہو جائے، فیہ اس میں، یعنی ناٹ الاؤڈ ایریا میں، اس ممنوع چراگاہ میں. الا، خبردار، جان لو، متوجہ ہو جاؤ، بی ویئر، مائنڈفل ہو جاؤ، کس چیز سے؟ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا، یقیناً ہر ایک بادشاہ کی کوئی ممنوع چراگاہ، اس کا کوئی ناٹ الاؤڈ ایریا ہوتا ہے. الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ. وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور یقیناً اللہ کے جو چراگاہ ہے، اللہ کا جو منع کردہ ایریا جو اللہ نے رکھا ہے، محارمہ وہ اس کے حرام قرار دی گئی چیزیں ہیں. جہاں سے اللہ نے جانے سے منع کیا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حرام. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ممنوع ایریا ہے. الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ. وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، یقیناً اور یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا ہے. مضغہ سے میں ضاد غا، میم ضاد غا، اس مادہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چبانا. تو مضغہ کہتے ہیں گوشت کے اتنی مقدار کو جو منہ میں لے کر چبائی جا سکے. تو دل اتنا ہوتا ہے چھوٹا سا انسان کا، تو کہا کہ دل میں اتنا چھوٹا سا، مطلب چھوٹا سا ایک نوالے کے جتنا جس کو چبایا جا سکتا ہے، اس کے جتنا ایک جز ہے. اذا صلحت، جب وہ درست ہوتا ہے، صالح الجسد کلہ، تو انسان کا پورا جسم صالح اور درست ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ لوتھڑا اور وہ گوشت ایک چھوٹا سا ٹکڑا جب وہ خراب ہوتا ہے، فسد الجسد کلہ، تو پورے کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا، خبردار، جان لو، وہی القلب، اور وہ لوتھڑا، وہ ٹکڑا، چھوٹا سا پارٹ جس کو چبایا جا سکتا ہے، اتنا چھوٹا، وہ دل ہے. متفق علیہ، اس حدیث کے صحیح ہونے پر اتفاق کیا گیا ہے. اور یہ ٹرم ایک خاص ٹرم ہے، ایک خاص اصطلاح ہے. یہ تب استعمال ہوتی ہے جب کہ یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ حدیث امام بخاری کی صحیح بخاری میں اور امام مسلم صحیح مسلم دونوں میں ہی موجود ہے. دونوں ائمہ نے اس حدیث کو اپنی اپنی صحیح میں ذکر کیا، اس کو کہا جاتا ہے متفق علیہ. اب آئیے اس کی تھوڑی سی شرح دیکھتے ہیں اور اس میں سے سیکھتے ہیں. بہت بڑی یہ حدیث ہے. اہل علم نے اس حدیث کو اسلام کے بہت سارے فنڈامنٹلز کے طور پر لیا ہے کہ اس میں اسلام کے کچھ فنڈامنٹلز ایسے بیان کیے گئے ہیں، کچھ ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور خاص طور پر اس وقت میں، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جس وقت میں علم کم ہو اور ڈاؤٹس، شبہات اور فتنے زیادہ ہوں، اس وقت میں تو اس حدیث کو سیکھنا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری. تو یہ بنیادی جو دین کے فنڈامنٹلز ہیں ان میں سے یہ ایک اصول، بلکہ ایک سے زیادہ اصولوں پر دلالت کرنے والی یہ حدیث ہے. دیکھیے، سب سے پہلے اس حدیث میں جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کو جب ہم کوئی بات بتائیں اور بات کرتے ہوئے کچھ ایسا اشارہ یا کچھ ایسی بات کر دیں کہ جس سے ان کو یاد رہے کہ کیا بات کی تھی.
دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خود تربیت کی کن کی؟ اپنے اصحاب کی. کون تھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین؟ ان کے استاد کون تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان کی تربیت کی تھی، آپ نے ان کو سکھایا تھا. تو وہ پھر کیسا سیکھے؟ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے بیان کرنے سے پہلے، حدیث کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بیان کرنے سے پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ. وہ اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مطلب کیا؟ کہ میں نے خود یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ان کانوں سے، اپنے کانوں سے، یعنی کسی اور سے سن کے نہیں میں آپ کو بتا رہا، میں نے خود سنی. اب یہ جو اشارہ ہے یہ یاد رہے گا. اس سے اس اشارے کے بعد جو بات بتائی جائے گی وہ دوسری باتوں کی نسبت زیادہ ذہن میں رہے گی اور زیادہ مدت تک ذہن میں رہے گی. تو صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، یہ سب لوگ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ کچھ ایسا کیا جائے جو کسی کی توجہ زیادہ اپنی طرف مبذول کرے. اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیے، آپ دنیا کے کسی بھی کلاس میں ہوں، اگر آپ متوجہ نہیں ہیں نا تو آپ نے اپنا وقت بری طرح سے ضائع کیا اور آپ نے علم کی یا اس فن کی توہین کی. اور اگر آپ ایسی کسی کلاس میں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کرنے والی ہے، اگر اس میں بھی آپ متوجہ نہیں ہیں پھر تو جرم ہے، پھر تو جرم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن لوگوں کو خوشخبریاں سنائی ان میں سے ایک وہ لوگ بھی ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دیں. یہ سورہ زمر میں اس کی آیت نمبر 17 ہے. فرمایا کہ آپ خوشخبری سنا دیجیے. کون سے لوگ، کن کو خوشخبری سنانی ہے؟ الذین یستمعون القول، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کو انتہائی غور سے سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، بہت توجہ سے سنتے ہیں نازل کردہ وحی کو، اس میں قرآن بھی اور حدیث بھی. فیتبعون احسن، اور اس کے بعد بہت اچھے انداز سے اس کی پیروی کرتے ہیں. ان کے لیے خوشخبریاں. تو پہلی چیز یہ کہ بات کو غور اور توجہ سے سنا جائے. اب یقین کیجئے کہ ہمارے ہاں، ہمارے گھروں میں، ہمارے انسٹیٹیوٹس میں، ہمارے کالجز، یونیورسٹیز میں، ہمارے ہر جگہ پر جو ورک پلیسز ہیں ان میں بہت سارے ایشوز اس لیے کھڑے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل صرف اور صرف اس لیے درستگی پر نہیں چلتے کہ توجہ سے سنتے ہی نہیں. والدین کچھ کہہ رہے ہیں، بچے توجہ سے نہیں سن رہے. کسی جگہ پر کوئی کام کروانے والا شخص کچھ کہہ رہا ہے، لوگ توجہ سے سن نہیں رہے. یہاں تک کہ خطیب خطبہ دے رہا ہے، لوگ توجہ سے نہیں سن رہے. جمعہ پڑھانے والا جمعہ پڑھا رہے، لوگ توجہ سے نہیں سن رہے. تو یہ توجہ سے نہ سننا یہ علم کو خراب کرنے کے مترادف ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے کانوں سے سنا. اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہمارا جسم جاں، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارا مال و دولت سب آپ پر قربان ہو. آپ نے کیا فرمایا؟ ان الحلال بین. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ. بہت مؤدب ہو جانا چاہیے. جیسے ہی یہ الفاظ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالکل مؤدب، بالکل دل و جان جھک جانے چاہیے. یہ حق بنتا ہے، یہ حق ہے ہم پر، یہ حق ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ کہیں بے ادب لوگوں میں شامل نہ کر دیا جائے. کہا ان الحلال بین. دیکھو حلال واضح ہے. حلال کیسے واضح ہے بھلا؟ اس لیے کہ کہہ دیا یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے. اور اس طرح سے بھی واضح ہے کہ حلال کے متعلق علماء کی جو دعوت ہوتی ہے وہ لوگوں میں اتنی پھیل چکی ہوتی ہے کہ لوگ سب جانتے کہ یہ چیز حلال ہے. جیسے آپ دیکھ لیں، کوئی بھی بندہ وہ دینی علم کے اعتبار سے جتنے بھی بگننگ لیول پر ہو، اس کا علم جتنا بھی اسلام کے متعلق کم ہو، آپ اس سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ کیا بکری حلال ہے یا حرام، کیا کہے گا؟ حلال. آپ پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ کتا حرام ہے یا حلال، کہے گا حرام. تو حلال ایک اس طرح سے واضح ہے. ایک حلال اس طرح سے بھی واضح ہے کہ حلال کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ دلائل بڑے واضح ہیں کہ جن میں کوئی غور و فکر کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز کے بارے میں کہا کہ یہ
حلال ہے، یہ واضح ہے، اور یہ مسلم معاشرے میں یہ چیز مشہور بھی ہے، تو اس میں زیادہ دقت کی، زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ان الحلال بین، دوسرے نمبر پہ فرمایا وان الحرام بین، بلا شبہ حرام بھی بڑا واضح ہے۔ کس کو نہیں معلوم کہ گدھا، خنزیر، کتا یہ کھانے پینے میں حرام ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ دھوکہ دینا حرام ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ برائی، بدکاری، زنا یہ حرام ہے؟ حرام بھی واضح ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ لوگوں میں حلال حرام کا جتنا علم ہے وہ لوگوں کو واضح ہوتا ہے، یعنی لفظ آ گیا نا، یہ حلال ہے، یہ حرام۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وبینہما مشتبہات، حلال حرام کے درمیان ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں مشتبہ، شبہ والی چیز۔ اصل میں یہ جو شبہ والی چیزیں ہیں نا، یہ الگ سے کیٹیگری بھی اس کو بنا سکتے ہیں، الگ سے ایک قسم بھی بنا سکتے ہیں، لیکن دراصل یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حلال چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے یہاں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو واضح طور پر حلال ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حلال تو ہیں لیکن کچھ لوگوں کو اس میں ڈاؤٹس ہوتا ہے، پتہ نہیں چل رہا، واضح نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے، ہوتی حلال ہے لیکن لوگوں کو اپنی کم علمی کی وجہ سے واضح نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے۔ اور حرام، کچھ حرام کی چیزیں لوگوں کے سامنے واضح ہوتی ہیں کہ یہ واضح طور پر حرام ہے، اور کچھ حرام چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ حرام ہے یا حلال۔ تو اس طرح سے اس کی 3 کیٹیگریز بھی بن سکتی ہیں، 2 بھی بن سکتی ہیں، اور 4 بھی بن سکتی ہیں۔ 3 کیسے؟ حلال جو واضح ہے، حرام جو واضح ہے، ان کے درمیان میں کچھ چیزیں ہیں شبہ والی، ایک طرف سے لگتا ہے کہ حلال ہے، ایک طرف سے لگتا ہے کہ حرام۔ 3 ہو گئی۔ 2 کیسے بن سکتی ہیں؟ کہ اصل میں حلال اور حرام ہی ہے، حلال جو بالکل واضح ہے وہ، اور حرام جو بالکل واضح ہے وہ، اور حلال جس میں ڈاؤٹ ہے وہ الگ ایک کیٹیگری بن گئی۔ 2 ہو گئی حلال کی بھی کیٹیگریز، اور 2 ہی ہوگی حرام کی بھی کیٹیگریز۔ 2 اس طرح سے بنتی ہیں دونوں کی کہ حلال حرام وہ جو واضح ہے، اور حلال حرام وہ جو مشتبہ ہے۔ بس مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں آپ کو حلال حرام میں ڈاؤٹ پیدا ہو جائے، اس کی مثالیں کیا ہیں؟ مثالیں کیا ہیں؟ مثال یہ کہ ایک آدمی ایک چیز خریدنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک چیز خریدی اور وہ میں نے خریدی ڈالرز میں۔ جب ڈالرز میں خریدی تو تب ڈالر تھا 200 روپے کا، اور میں نے پیمنٹ کرنی تھی 2 ماہ کے بعد، اب ڈالر ہو گیا 250 کا۔ تو اب میں کیا کروں، کس اعتبار سے میں پیسے دوں؟ جو لینے والا وہ کہہ رہے کہ ابھی 250 روپے کے حساب سے مجھے ڈالرز دیجیے، جو خریدنے والا وہ کہتا ہے نہیں ہمارا تو ایگریمنٹ اس پہ ہوا تھا، یا اس پہ بات ہوئی تھی، یا اس سے بھی آگے کسی نے قرض لیا اس نے ریالز میں یا ڈالرز میں، اب وہ ایک لمبے عرصے کے بعد واپس کر رہا ہے، تو وہ کس میں واپس کرے گا؟ اس میں اختلاف ہو گیا۔ اسی طرح سے کوئی رشتہ ہے، جیسے آج ہمارے پاس سوال آیا کہ کیا کسی لڑکی کا کہ ابو کے ماموں اس کے محرم ہیں یا نہیں محرم ہے؟ والد کے ماموں یا والدہ کے ماموں وہ بچوں کے لیے محرم ہی ہے، بیٹیوں کے لیے وہ محرم ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماموں ہے نا، ایک حرمت والا رشتہ ہے۔ تو اس طرح اوپر جتنے بھی اوپر جاتے جائیں گے وہ محرم ہوں گے۔ تو خیر، اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کسی کے نزدیک یہ واضح ہے اور کسی کے نزدیک یہ واضح نہیں ہے، اس کو ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، یعنی ایک چیز یہ غیر محرم ہے، یعنی یہ حرام ہے اس سے نکاح کرنا، اس حرام چیز میں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا۔ یہ شبہ والی چیزیں ہیں۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہوں، اور بینک کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اس میں کچھ تھوڑا سا وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کے بعد ہمیں کچھ پروفٹ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ انویسٹ کرنے کے بعد جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن سنا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بینک میں انویسٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں اس کے لیے ڈاؤٹ پیدا ہو گیا جس کو صرف اتنا ہی پتا ہے، چیز ایک حرام ہے لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ یہ تو حلال لگ رہی ہے،
اسی طرح انسٹالمنٹس پہ جو خرید و فروخت کی جاتی ہے، کچھ اہل علم کے نزدیک یہ جائز ہیں، جو کثرت میں ہے، میجورٹی میں ہے، اور کچھ اہل علم ایسے ہیں کہ جن کے ہاں یہ جو بڑی تقسیط ہے انسٹالمنٹ کی، جو خرید و فروخت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب ایک سننے والا، اس کے سامنے معاملہ مشتبہ ہو گیا، وبینہما مشتبہات، یہ مطلب ہے کہ کچھ چیزوں میں حلال حرام دونوں میں سے کسی چیز میں بندے کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے۔ کسی نے قربانی کرنی ہے، کسی نے عقیقہ کرنا ہے، جانور کو دیکھا تو جانور کے بارے میں کچھ ڈاؤٹس پیدا ہو گئے، حلال ہے لیکن کچھ ڈاؤٹس پیدا ہو گئے کہ یہ اس میں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، کیا اس عیب کے ساتھ اس کو لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا، تھوڑا سا چلنے میں عیب لگ رہا ہے تو کیا اس کو خریدا جائے یا نہ خریدا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعلمهن كثير من الناس، یعنی یہ کوئی مستقل، یہ جو ہے نا شبے والی چیزیں، یہ کوئی مستقل کیٹیگری نہیں ہے، یہ شبے والی چیزیں، ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے شبہ پیدا ہوتا ہے۔ لا يعلمهن كثير من الناس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ ان شبے والی چیزوں کو نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسرے بہت سارے لوگ، بتائیے، جانتے ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا نا اکثر لوگ نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کم لوگ جانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ لوگوں میں ہی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جانتے ہیں۔ اب یہ جاننے والے کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے والے اور اہل علم سے اپنا طلب علم کا تعلق رکھنے والے ہیں۔ اہل علم سے طلب علم کا تعلق اور عام تعلق، اس میں بہت فرق ہے۔ ہماری اکثریت کا اہل علم سے تعلق عقیدت والا تو ہے، عزت احترام والا تو ہے، طلب علم والا نہیں ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کی پستی کی ایک علامت ہے، زوال اس میں۔ ہر شخص کے عزت و احترام کے اپنے اپنے کچھ تقاضے ہیں۔ اہل علم کا عزت اور احترام، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے سیکھا جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس عقیدت کی وجہ سے مارے گئے، گمراہ ہو گئے، کہ انہوں نے اپنے پیشواؤں کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ تو کم، باقی اپنے پیر بزرگ اور بڑوں، ان کے ساتھ عقیدت کا معاملہ اتنا زیادہ کیا، دین نہیں، اور عقیدت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ دینی اعتبار سے ان کو وہ مقام دینا شروع کر دیا جو ان کے لیے حلال ہی نہیں ہے، اس طرح سے وہ حرام میں واقع ہو۔ تو طلب علم بہت ضروری ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو طلب علم سے تعلق رکھتے ہیں، علماء سے تعلق رکھتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی علماء بھی ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو پھر اہل علم کے درمیان بھی ان میں کچھ اختلاف ہے، ان کی حلت یا حرمت کے بارے میں، اور پھر وہ اپنے اپنے اعتبار سے دلائل کی روشنی میں ان کو دیکھتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اپنے دلائل اور اپنے استنباط اور جو اللہ نے ان کو فہم دے رکھا ہے اس کے اعتبار سے وہ ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب یہاں تک یہ تو ہو گیا امر واقع ہے۔ امر واقع کیا ہوتا ہے؟ امر واقع کیا ہوتا ہے بولا؟ گراؤنڈ ریالٹی۔ یہ تو ہوگی گراؤنڈ ریالٹی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، فدا ہو نفسی و ابی و امی و اہلی و مالی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر، ہمارے ساتھ شفقت ہے کہ آپ کس قدر مہربانی کے ساتھ، کتنے عمدگی کے ساتھ، کتنے بہترین طریقے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کیا ہم سب اپنے آپ کو خوش نصیب نہیں سمجھتے کہ یہ وہ باتیں جو صحابہ رضی اللہ عنہ یہی الفاظ سنا کرتے تھے کہ نہیں؟ سیم الفاظ تھے۔ ہمارا ایمان ہے، ایک زیر زبر کی بھی اونچ نیچ نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ان کو اسی طرح سے بتا رہے ہوتے۔ یہی بات آپ نے، یعنی آپ کا ایک موقع کا ایک لیکچر یہ ہے، خلاص پوری بات ہے اس میں۔ لا يعلمهن كثير من الناس، گراؤنڈ ریالٹی بتائی۔ اب کرنا کیا ہے؟ جن لوگوں کو ایسا علم نہیں ہے کچھ چیزوں کے بارے میں، اگر وہ ڈاؤٹ فل ہو جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فمن اتقى الشبہات، جس شخص نے خود کو شبہات سے بچا لیا، جو شبہات سے بچ گیا۔ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟
کہ جیسے ہی ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آئے کہ جس میں ہمیں ڈاؤٹ پیدا ہو جائے تو اس کو کلیئر کرنے سے پہلے اس کی وضاحت سے پہلے اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیں. بعد میں نتیجہ کچھ بھی نکلے کہ وہ حلال ہے یا حرام، فی الحال آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچا لینا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے کس طرح سے بہترین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ رک جاؤ یہاں پر. یہ فرسٹ سٹیپ کی بات ہے. آپ نے لاسٹ سٹیپ کا ذکر کیا. رک جاؤ، پوچھا جاتا ہے کہ رکنے کا کیا فائدہ ہوگا، تو آپ نے پہلے ہی وہ چیز بتائی کہ رکو گے تو کیا ہوگا، اس کا آپ نے ریزلٹ بتایا. یہ کمال آپ کی ذہانت اور آپ کی جو ٹیچنگ سکلز ہیں ان میں سے یہ کمال کا سکل تھا. اور کیسے نہ ہوتا؟ آپ کو سکھانے والے کون تھے؟ آپ کے استاد کون تھے؟ سیدنا جبریل امین علیہ السلام. تو جس کے استاد جبریل ہوں تو وہ کیسے دنیا کا بہترین ٹیچر نہ؟ کہا فمن اتقى الشبهات، جس شخص نے شبہات سے خود کو بچا لیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو یقینی طور پر اس شخص نے اپنا دین بھی بچا لیا اور عزت بھی بچا لی. دین کیوں بچایا؟ کیسے بچا دین اس کا؟ اس طرح سے کہ ممکن ہے جب اس کو ڈاؤٹ پیدا ہوا، شک پیدا ہوا کہ یہ چیز پتہ نہیں حلال ہے یا حرام، وہ چیز تھی حلال، شک پیدا ہو گیا اور اس نے خود سے ہی نتیجہ نکال کے اس پر عمل شروع کر دیا، بعد میں پتہ چلا وہ تو اس کے لیے کرنا حرام. چیز حرام تھی، اس کو شک پیدا ہوا، اس نے اس کو حلال سمجھ لیا. چیز حلال تھی، اس میں اس کو شک پیدا ہوا اور اس نے اس کو حرام سمجھ لیا. حلال کو حرام سمجھ لیا، حرام کو حلال سمجھ لیا، دین خراب ہو گیا. اور اب یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ اجتہاد کے اس مقام و مرتبے پر ہو کہ اس کو غلطی پر بھی اجر ملے. ہم میں سے کوئی 2-3 دن کلاس لے لیتا ہے نا، وہ مجتہد بن جاتا ہے، خود اجتہاد شروع کر دیتا ہے، فتوے بھی شروع کر دیتا ہے. ہمارے ہاں ایک جگہ میں ٹیچنگ کر رہا تھا، وہاں پہ ہمارے قاری صاحب تھے، کوئٹہ کی بات ہے. تو ایک دن بات ہوئی کہ جو شخص جرابوں پر مسح بھول جائے تو وہ کیا کرے. تو بات ہوئی کہ اس کو اگر وضو کا پانی اگر اس کے اعضاء پر خشک نہیں ہوا تو وہ اسی وقت مسح کر لے جرابوں پر، اور اگر خشک ہو چکا ہے وضو کا پانی تو تب اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا اور وضو کر کے وہ مسح کرے. تو پھر ان قاری صاحب نے ایک راز سے پردہ اٹھایا. وہ راز یہ تھا، کہتے ہیں ایک دفعہ میں بھی ایسے نا بھول گیا تھا مسح کرنا، چھوٹی عمر تھی، عالم نہیں تھے، قاری تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو مجھے نماز میں یاد آیا، وہ بھی رکوع میں. تو ہم نے پوچھا پھر کیا کیا آپ نے؟ کہتے پھر میری نا بھی داڑھی میں پانی تھا، میں نے اسے لیا اور مسح کر لیا. اب اس کو وقت کتنا ہو چکا ہے، بہت مہینے گزر گئے، اللہ اکبر، اور پتہ بھی نہیں ہے کون پیچھے کون نمازی تھے. اچھا آپ بتائیں نمازیوں کا کیا بنے گا؟ ان کی نماز کا، ان کی نماز تو انشاءاللہ ہو گئی، لیکن قاری صاحب کی اپنی نماز وہ ان کو دہرانی پڑے گی. ان سے کہا کہ آپ دہرائیں. تو اس طرح سے ہم لوگ سبحان اللہ اہل علم ایسے ہوتے ہیں کہ بہت علم آنے کے بعد بھی اجتہاد سے گریز کرتے ہیں. ہم ایسے ہیں کہ ایک مسئلہ یاد کیا اور اجتہاد کر لیا، اور اجتہاد بھی حلال حرام میں اجتہاد کر لیتے ہیں ہم. ایک تو ہوتا ہے نا افضل غیر افضل، بہتر اور مناسب، اس میں حلال حرام میں اجتہاد کر لیتے ہیں. اب یقین کیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اس روش کی وجہ سے اپنے آپ کو حرام میں داخل کر دیا، ان کی عزت بھی گئی اور ان کا دین بھی گیا. تو فرمایا کہ جس شخص نے شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، روک لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور عزت بھی بچا لی. عزت کیسے بچائی؟ عزت ایسے بچے گی کہ اس نے ایک چیز کو جو حرام تھی شبہ کی وجہ سے اس کو حلال سمجھ لیا. اب جن لوگوں کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے، وہ لوگ اس کے بارے میں کوئی عزت کا رویہ اس سے رکھیں گے، یا ان کے دل میں ان کے اس کے بارے میں رسپیکٹ ہوگی؟ نہیں ہوگی. ان کے نزدیک اس بندے کی عزت خراب. تو اس لیے کہا کہ یہ جو عزت کو بچانا نا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں
کہ جو حلال حرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو واضح ہوتی ہیں، لیکن کچھ حلال چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں آپ ان پر عمل کریں تو آپ کی عزت پر حرف آتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ کہیں جاتا ہے اور وہاں سے کچھ سامان لے آتا ہے، سامان کی اس کے پاس رسید نہیں ہے، اس طرح سے خرید و فروخت کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ وہ کمپنی کا آدمی ہے، کمپنی ہے اس کے نام پر، وہ کوئی چیز خرید رہا ہے، اس نے کوئی چیز خریدی، ایک آدمی اس کی مثال کے طور پہ فروٹس کی کمپنی ہے، اس نے کسی سے کوئی چیز خریدی، پیسے اس کو دے دیے، چیز لے لی، اس کی رسید اور انوائس نہیں لی، یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ اس کی وجہ سے عزت پہ حرف آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کی کمپنی ہے، اس پر ٹیکس لگایا گیا ہے، تو وہ جب رسید نہیں ہوگی تو مسئلہ ہوگا۔ اب یہ چیز فعلاً تو حلال ہے، لیکن اس کے جو سیکوینسز ہیں وہ عزت پر حرف لا سکتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ بہترین وہ شخص ہے کہ جو ایسے کاموں میں انوالو ہو ہی نہ جس میں بھلے دین محفوظ ہو لیکن عزت پہ بھی حرف آنے کا خدشہ ہو، اس طرف بھی نہ جائے۔ جب بندہ ایسا کرتا ہے نا تو پھر وہ دین تو اس کا بچا ہی ہوتا ہے، عزت بھی بچ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ لوگ صحابہ آپ کے قریب سے گزرے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، آپ ان کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو آپ نے ان دونوں کو روک کر کہا کہ میری بیوی صفیہ ہے، ان پر یہ بات گراں گزری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح چلتا ہے، تو کل وہ کوئی ڈاؤٹ پیدا کر سکتا تھا، تو یہاں وہ جو دو صحابہ گزرنے والے تھے آپ ان کو نہ بتاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، چیز تو یہ حلال تھی، جائز تھی آپ کے لیے، لیکن آپ نے جو ان کو بتایا تو اس میں یہ تھا کہ کسی موقع پر عزت کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو خیر کہا کہ اس نے اپنی عزت کو بھی، دین کو بھی بچا لیا، جس نے شبہ والی چیزوں کو بچا لیا، اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا، دین اور عزت دونوں کو بچا لیا، جس نے شبہ والی چیزوں سے خود کو بچا لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، داخل ہو گیا، تو وہ حرام میں داخل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ شبہ والی چیز پر عمل کرنا حرام پر عمل کرنا ہے؟ نہیں، یہاں بات کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ شبہ میں داخل ہو گیا وہ سمجھیں کہ حرام کے قریب ہو گیا، اس میں حرام میں داخل ہونے کے چانسز اس میں بڑھ گئے۔ یہ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز سے خبردار کرنے کے لیے یہ کہنے کی بجائے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ کہا جاتا ہے کہ سمجھو کہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ وہ انداز ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اگر آپ اس راستے سے گئے تو پھر آپ گئے، میں نے کیا مطلب، پھر آپ کام سے گئے، آپ کا یہ نقصان، ایسا ویسا فلاں فلاں چیز۔ تو کہا کہ جو شخص شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا، وہ رکا نہیں نا، اور ممکن ہے کہ وہ چیز حرام ہو، اس کو وہ حلال سمجھے بیٹھا ہو۔ تو جو شخص یہاں پہ اپنے آپ کو نہیں روکتا، اگلا سٹیپ کیا ہے؟ حرام ہے، اگلا سٹیپ حرام میں اس کا ہوگا، کسی وقت بھی وہ اٹھ سکتا ہے، اور ممکن ہے جب اس نے یہ ڈیسیجن لے لیا، فیصلہ لے لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے، حالانکہ اس میں اس کو ڈاؤٹ تھا اور وہ اس کو حلال سمجھ رہا تھا، بعد میں پتہ چلا وہ حرام تھا، تو گویا یہ شبہ والی چیز کے کرنے کی وجہ سے وہ حرام کا ارتکاب کر بیٹھا، یہ مطلب ہے اس کا۔ آپ نے پھر اس کی مثال یہ دی کہ جیسے ایک شخص ہے وہ بکریاں چلا رہا ہے، چلاتے چلاتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پہ باڑ لگی ہوئی ہے اور وہ ناٹ الاؤڈ ایک چراگاہ ہے، ممکن ہے اس کے ارد گرد باڑ نہ لگی ہو لیکن وہ علاقہ ممنوع ہو، اب وہ بکریاں چرا رہا ہے، اب وہ اس ممنوع علاقے کے بالکل قریب ہے، بکریاں ہیں، کسی وقت بھی 1 فٹ ادھر 1 فٹ ادھر، یعنی اتنا قریب آ گیا وہ اس ایریا کے جو ممنوع ہے کہ جہاں پہ وہ اگر کبھی کبھی چاہے بھی تو اپنی بکریوں کو نہیں روک سکتا، کوئی 1-2 بکریاں ممکن ہے کہ اس ممنوع علاقے میں داخل ہو جائیں اور پھر وہ اس بندے کو یا فائن ہو یا جرمانہ ہو یا اس کو سزا دی جائے، ہو سکتا ہے نا؟ آپ نے یہ مثال دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہمارا جسم و جان، مال و دولت، اولاد سب آپ پر قربان ہوں، کس طرح سے بات کو واضح کرنے کے لیے وہ مثالیں دیتے تھے جو لوگوں کے سامنے ہوں۔ چراگاہیں ایسی ممنوع چراگاہیں، ناٹ الاؤڈ ایریاز اس وقت ہوتے تھے،
اور ہر بندہ ہی ظاہر ہے، دیکھیں کسی ہر بندے کا جو گھر ہے وہ لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، اس میں داخل ہونا سب کے لیے الاؤڈ ہوتا ہے؟ نہیں، ممنوع ہے نا۔ تو اسی طرح سے کچھ تو ایسے گھر ہیں یا ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کوئی گیٹ لگا ہوا ہے، کوئی اور چیز ایسی لگی ہوئی ہے جس میں بندہ چاہے بھی تو اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسی جگہ جہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں، آپ بالکل حرام کے قریب پہنچ گئے تو آپ حرام میں داخل ہو جائیں گے۔ دو لوگ ہیں، لڑکا اور لڑکی ہے، دونوں غیر محرم ہیں۔ جیسے چند دن پہلے نا کسی نے غیر محرم کے بارے میں کہا کہ اس طرح سے آپس کا یہ ریلیشن ان کا ٹھیک نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا، اور اس میں پھر بےہودگی آتی ہے، بے حیائی داخل ہوتی ہے، برے خیالات۔ تو وہ شیخ کہنے لگے کہ بعد میں ایک شخص آیا لڑکا، اسے کہنے لگا شیخ میرا بھی ایسا چکر چل رہا ہے لیکن ہمارا ایسا کوئی بے حیائی والا معاملہ نہیں، چکر ہمارا چل رہا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں جو آپ نے بتایا نا کہ بے حیائی آ جاتی ہے، برے خیال آتے ہیں، تو ہمیں تو نہیں آتے۔ اب یہ اس یعنی حرام میں داخل ہو چکا ہے لیکن اس کو علم نہیں ہے۔ اسی طرح سے بندہ یہ کہ یا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی آنا جانا ہے، کیا حرج ہے وہاں پہ جانے کا؟ اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے اور خاص طور پہ وہاں پہ بے پردگی بھی ہو اور علم اور حلال حرام کی تمیز کرنے والے لوگ نہ ہوں، لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے وہاں پہ جانے کا؟ حرج یہ ہے کہ وہاں آپ شبے والی چیزوں میں چلے گئے، ممکن ہے کہ آپ حرام میں واقع ہو جائیں۔ اس حدیث میں یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ حلال حرام کے حوالے سے اپنے آپ کو جتنا سیکیور کر لیں اتنا ہی آپ کے دین اور عزت کے لیے اچھا ہے۔ پھر جب بندہ شبے والی چیز میں داخل ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ آخر تک مانتا نہیں ہے، وہ شبے میں رہتا نہیں، یہ دیکھیں نا یہ بھی تو ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو جائز ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی بندہ اتنا قریب حرام کے اتنا قریب ہو جائے کہ بالکل واقع ہونے والا، اور ظاہر ایسی دوستیاں، بے حیائیاں آپس میں یہ چیزیں حرام کے قریب کر دیتی ہیں۔ بد نظری جو کہ کتنی عام ہے، یہ قیامت اور یہ موبائل، اس کے فتنے کتنے عام ہیں۔ تو جب یہ بد نظری ہوگی تو بندہ حرام کے قریب ہوگا، کبھی بھی کسی وقت بھی واقع ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ اس کے قریب آپ نے نہیں جانا۔ آپ نے مثال کون سی دی؟ مثال وہ دی کہ ایک ممنوع علاقہ ہے، آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن جتنا آپ قریب جائیں گے، کوئی باڑ بھی نہیں لگی ہوئی، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، تو آپ اس میں واقع ہو جائیں گے، آپ اس میں واقع ہو سکتے ہیں، بچائیں اپنے آپ کو۔ پھر آپ نے فرمایا الا، خبردار، جیسے ہر ایک بادشاہ کی اپنی ایک الگ چراگاہ ہوتی جہاں پہ کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہاں پہ بھی اہل علم نے کہا کہ یہ بھی آپ نے گراؤنڈ ریالٹی بتائی ہے۔ اس کا ضروری مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک بندے کی، گورنر کی، بادشاہ کی واقعی وہ چراگاہ الگ کر لے، پھر اس کے اوپر فقہی کچھ تفصیلات ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ممنوع علاقہ، جو اللہ نے ممنوع علاقہ ہمارے لیے قرار دیا نا، وہ حرام کرتا ہے، تو حرام سے آپ جتنے سٹیپ دور رہیں اتنا ہی اچھا ہے۔ اور شبے والی چیز میں داخل ہونے کا مطلب یہ کہ آپ حرام سے صرف ایک سٹیپ کے فاصلے پر ہیں، بلکہ آپ کا سٹیپ اٹھ چکا ہے، آپ کا قدم اٹھ چکا ہے، ممکن ہے وہ حرام میں رکھا جا چکا ہو، تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ الا وان فی الجسد مضغہ، اب اس سے بچائے گا کون؟ بچیں گے کیسے؟ سبحان اللہ، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ایک ہی بات میں، ایک ہی سٹنگ میں آپ نے کتنا کچھ سمجھا دیا۔ شبہ والی چیزوں سے بچیں گے کیسے؟ دل کنٹرول کرنا پڑے گا۔ دوستیاں، میسیجنگ اور بد نظریاں اور حلال حرام میں تمیز نہ کرنا، اس بینک سے گاڑی لے لی، اس بینک سے فلاں لے لیا، اس سے یہ لے لیا، فلاں سے لون لے لیا بینک سے، سبحان اللہ، کون بچے گا؟ الا وان فی الجسد مضغۃ، جس کا دل سلامت ہوگا، جس کا دل اسے بچنے کے لیے کہے گا۔ اور یہ کون سا دل ہوگا جو اس کو شبہ والی چیز سے بچائے گا؟ جس دل میں تقویٰ ہوگا، جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے، دل کی طرف، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں پر ہے۔ دل میں تقویٰ ہوگا تو ظاہر پر بھی ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ظاہری طور پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ کیا؟ کہا دل میں ہونا چاہیے ایمان۔ دل میں ہوگا تو ظاہر پہ نظر آنا چاہیے نا۔ دل میں اگر اچھائی ہے تو اس کے دل کی اچھائی کی حقیقت ہی یہ ہے کہ وہ ظاہر پر نظر آئے، خاص طور پر حلال اور حرام میں۔ تو کہا کہ دل میں
جسم ایک ایسا لوتھڑا ہے معمولی سا ہے، لیکن اس کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح، اگر وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو۔ اور یہ جسمانی فزیکلی نہیں ہے، ویسے تو اگر دل کی کوئی بیماری ہے تو پورا جسم بھی ایسے اس کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے، لیکن یہ ہر بیماری کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کی ٹانگ خراب ہے تو پورا جسم بھی بیچارے کا افیکٹڈ ہی ہوا نا۔ کسی کو سنائی نہیں دیتا، پورا جسم کا وہ کیا کرے گا؟ سروائیو تو کر لے گا لیکن پوری طرح سے نہیں کر سکے گا۔ اگرچہ دل کی بیماریاں فزیکل جو ڈیزیزز ہیں وہ بھی بڑی خطرناک ہیں، لیکن دماغ کے بھی اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تو مراد اس سے یہ کہ شرعی اعتبار سے، حلال حرام کے جاننے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے جس بندے کا دل صحیح ہے، درست ہے، اس میں تقویٰ ہے، حیا ہے، امانت ہے، تو اس کا پورا جسم ٹھیک ہے۔ یعنی اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دے دیا کہ جس کے ظاہر کے اعمال برے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل اچھا ہے اور میرے دل میں ایمان ہے، کبھی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اور کتنی دفعہ خبردار کیا، الا وان فی الجسد مضغۃ، اور پھر آخر میں کہا الا وہی القلب، 2 مرتبہ۔ بھئی جان لو، خبردار ہو جاؤ، یہ دل ہے۔ دل میں اگر یہ ہوا، جس کا دل ٹھیک ہوا تو اس کا پورا جسم ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ سارے اعمال اس کے ٹھیک ہوں۔ یعنی اگر کسی کے دل میں تقویٰ ہے تو اس کے اعمال پر، اس کی بات چیت، اس کی گفتگو، اس کے تعلقات، اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا سب درست ہونا چاہیے۔ یہ ریزلٹ ہے۔ یہ آن آف کا ایک بٹن ہے، آپ آن کریں گے لائٹ وغیرہ جلنی چاہیے، آف کریں گے بجھنی چاہیے۔ دل میں تقویٰ ہے تو اعمال درست ہونے چاہیے، نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا بٹن خراب ہے، سوئچ خراب ہے آپ کا۔ اگر آپ کے ظاہر میں اگر خرابیاں ہیں ظاہری طور پر، تو آپ کا دل میں خرابی موجود ہے۔ دل خراب ہے تو پھر ساری چیزیں خراب ہیں۔ پھر بندہ شبے والی چیزوں سے بھی پرہیز نہیں کرے گا، شبے والی چیزوں سے پرہیز نہیں کرے گا تو حرام میں بھی واقع ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس علم سے ہمیں محروم کبھی بھی نہ کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ علم کی باتیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو چیزیں ہیں دل کے معاملات کو ہمارا اس لیے بھی بہت بہتر کرنا ضروری ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا وقت کب پورا ہو جائے۔ ہماری ایک کزن ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے، اور بچوں کی خالہ بھی ہیں، میری وائف کی بہن ہے۔ پرسوں شام کو عصر کے قریب وہ بائک سے گری روڈ پہ، کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہیں تھا، معمولی سا حادثہ تھا، سڑک پہ گری، سر پہ چوٹ آئی، اور اس کے بعد سے وہ ابھی تک ان کو ہوش نہیں۔ ان کی میجر سرجری ہوئی، اور یہاں سے کوئی 3 انچز سر کو، اسکل کو کاٹ کے ان کو بلیڈنگ تھی، اندر بلیڈنگ، کلاٹس بن گئے، صاف کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک وہ ہوش میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد ان کے ساتھ صحت اور عافیت کا معاملہ کریں۔ آپ سب سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نصیحت ہمیں بہت حاصل کرنی چاہیے۔ دل پاک کر لیں، واللہ گھروں میں جو آپ لوگ موجود ہیں، اپنی بہنوں بیٹیوں سے میں کہتا ہوں دل سے ٹھیک کر لیں۔ یہ آپس میں جو بغض، عناد، کینے، غیبتیں، چغلیاں، الزام، بہتان اور حسد، یہ ساری بیماریاں دل کی بیماریاں ہیں۔ اگر دل ٹھیک ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی، نصیحت، دعا، وسعت، کشادگی، تقوی پیدا کرے، خیر پیدا کرے۔ سلیم دل والے لوگ جنت میں جائیں گے، ورنہ نہیں۔ نجات ان کو ملے گی جو قلب سلیم لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق